تحقیق بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر، اپنی قدرت کی نشانیاں دے کر اور واضح دلیل دے کر، فرعون کی طرف اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف۔ بس پیروی کی انہوں نے فرعون کے حکم کی، حالانکہ نہیں تھا فرعون کا حکم درست۔ آگے ہوگا وہ فرعون اپنی قوم کے قیامت کے دن، بس اتار لائے گا وہ ان کو جہنم کی آگ پر۔ بہت برا وہ گھاٹ ہے جہاں ان کو لایا گیا، اور پیچھے لگا دی گئی ان فرعونیوں کے اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ بہت برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے لے کر کے 99 تک یہ 4 آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اسی صورت میں اس سے پہلے مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ اور پیغمبروں کی دعوت، قوم کا رد عمل اور پھر قوم کا انجام بھی بیان ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر آیا۔ اب یہ 7ویں نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو اس صورت میں یہاں کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان تمام کا خلاصہ اور اس میں تذکرہ ہوگا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے، قصے کہانیاں بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمیں عبرت دلانا مقصد ہے، ہمیں سبق دینا مقصد ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے زمانے کے نبی اور اس کی وحی، اس کی دین اور شریعت کو چھوڑا، وہ بیچارے عذاب کا شکار ہوئے، چاہے وہ بظاہر تنو مند قوم عاد کی طرح کھجور کے درختوں کے برابر بڑے مضبوط طاقتور انسان تھے تب بھی، اور اگر وہ فرعون جیسے حکومت والے تھے تب بھی، اور اگر وہ قارون جیسے دولت والے تھے تب بھی، اور اگر کسی اور خوبی ہنر سے وہ آراستہ تھے لیکن وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، تو بیچارے خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ تو یہاں ارشاد خداوندی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا، اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں دے کے۔ عام طور پر ہر نبی کو مشہور ایک معجزہ بڑھا دیا جاتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متعدد معجزات دیے گئے۔ 9 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا عصائے موسوی، جو ان کا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اسی لیے بِآیاتِنَا کے لفظ میں وہ تمام باقی معجزات کو بیان کیا، اور سلطان مبین جو کھلی اور واضح دلیل سند کہا، وہ اسی عصائے موسوی کو فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کی طرف اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف۔ اللہ کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت دکھلانے کے لیے طاقتوروں کو بظاہر کمزوروں سے مرواتا ہے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ قوم نوح کو مروایا طوفان پانی سے۔ اب پانی بظاہر نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کے پاؤں ہے، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کا کھلا، لیکن اس پانی سے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا۔ اسی طریقے سے اگر اصحاب الفیل آئے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبے کو گرانے کے لیے، تو اللہ نے ان کو چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے مروایا، ابابیل
नमरूद का दिमाग खराब हुआ, अपने आप को रब कहने लगा, तो अल्लाह ने उसको मच्छर से मरवाया। अबू जहल था, सरदारी का घमंड था, तो अल्लाह ने मैदान बदर में 2 बच्चों से मरवाया। 2 बच्चे उसके दाएं बाएं दोनों उन्होंने हमला किया और दोनों ने मार दिया। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह पाक ने फिरौन को मरवाया, पानी से मरवाया। ये रब्बे कायनात बताते हैं कि मैं अपनी कुदरत से जिस मखलूक से चाहूं काम ले लूं। तुम ये न समझो कि ताकत वाले की ताकत भी काम आएगी। ताकत वाले की ताकत तब काम आती है जब अल्लाह तबारक व तआला उससे काम लेना चाहे। तो फिरौन और फिरौन की कौम की सरदारों की तरफ किसको भेजा? जो बेचारा लहत्ता था, मूसा अलैहिस्सलाम। सिर्फ खताअन एक बंदा मर गया मूसा अलैहिस्सलाम सा मुक्का मारने से, नियत मारने की बिल्कुल नहीं थी। बेचारे जला वतन हो गए, इलाका छोड़ गए। 10 साल मदयन के इलाके में शुआइब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते रहे। 10 साल के बाद बीवी को लेकर के वापस आ रहे हैं। अम्मी थी, भाई था, बिरादरी थी। चलो जाके देखो कोई जिंदा होगा, किससे मुलाकात होगी। तो अल्लाह ने रास्ते में नबूवत दे दी, रिसालत दे दी और आर्डर किया है कि अब घर जाने से पहले फिरौन के पास जाना है और जा करके सीधा उसको पैगाम देना है। और बात भी सियासी करनी है कि ये बनी इस्राइल की कौम तेरी गुलाम नहीं है, ये रब की नौकर है, इनको अपनी गुलामी से आजाद कर। फिर बात है अल्लाह ताला की तौहीद की। पहली बात अल्लाह की मखलूक की है। सबसे बड़ा फिरौन जो अपने आप में रब्बुल आला कहता था, मेरे महल के नीचे लहरें बहती हैं, जिसको मैं चाहूं मरवा दूं, जिसको मैं चाहूं जिंदगी दे दूं, सब कुछ मेरे कब्जे में है, मैं खुदा हूं, वलियाज़ु बिल्लाह। पता नहीं क्या कुछ अपने आप को समझता था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम नहत्ते कुछ भी नहीं है। उधर पूरी फौजें भी हैं, मौजें भी हैं, दौलत भी है, खजाने भी हैं, विजारतें भी हैं, सरदारियां भी हैं और फिरौन की हुकूमत भी है। लेकिन 2 भाई अकेले खड़े। वो दूसरा भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुआमलत मुआफ़क़त के लिए अल्लाह से दरखास्त करके मांगा, वरना अल्लाह ने अकेले मूसा अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया था। तो उन्होंने मांगा कि मैंने उनका बंदा मारा है एक लोग, दूसरी मेरी जुबान में लुकनत है, इस वजह से मुझे मुअय्यद और मुआविन चाहिए। आप मेरे भाई को जो फसीह और लिसान है उसको नबूवत और रिसालत दे के मेरे साथ भेजें। तो अब दोनों भाई खड़े अकेले, जिनके साथ कोई नहीं, और बादशाही महल में जाके कि बदला पुत्र बन जाए, फिरौन को सीधी सीधी बात, इंसान बन जाए, ठीक हो जाए, ये फिरौनियत छोड़ दे, ये मखलूक तेरी गुलाम नहीं है, ये तेरी महताती के लिए पैदा नहीं हुई, ये अल्लाह के बंदे हैं, ये अल्लाह की महताती करेंगे। तो इसलिए यहाँ फरमाया कि फिरौन गया, मूसा अलैहिस्सलाम गए फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ। लेकिन जितने उसके सरदार थे फत्तबाउ अमरा फिरौना, वो सारे फिरौन की बात मानते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की बात बावजूद कि मोज़ात भी हैं, दलाइल भी हैं, लेकिन वो फिरौन की इत्तिबा कर रहे थे। वमा अमरु फिरौन बिरशीद, हालांकि फिरौन की बात दुरुस्त नहीं थी। फिरौन की बात दुरुस्त आज भी अगर आप देखें, फिरौन की बात आज भी मानी जा रही है। अमेरिका फिरौन है इस वक्त का, वो गलत कह रहा है, दुनिया उसकी मान रही है। उसके मुकाबले में हक वाले, सच वाले बिल्कुल बवा के तोड़ कह रहे हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम वाला फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और वो फिरौन वाली जगह पे खड़ा है। और मुसलमानों की असेंबली में भी, मुसलमानों के वोटों से मुंतखब शुदा एमएलएज भी, वो भी अक्सर उधर नजर आते हैं, हालांकि इसी मुंह से कलमा भी पढ़ते हैं। उनको पता होता है अंदर से हक ये है, सही ये है, लेकिन बाबा फिरौन उधर है, इसलिए वो बेचारे उधर खड़े होते हैं। तो इसलिए फरमाया वमा अमरु फिरौन बिरशीद, हालांकि फिरौन की बात ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी इत्तिबा वो फिरौन की बात की कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया हमने भी सजा ऐसी दी
کہ دنیا میں بھی قوم کی قیادت کی آؤزی پکڑتے ہیں مولوی کو، وہ دیکھو بھاگ کے جا رہے ہیں، ابھی پکڑ لیتے ہیں، کہاں تک جائیں گے، ہماری حکومت سے کیسے نکل پائیں گے۔ انگریز بھی کہتا تھا کہ میری حکومت میں سورج طلوع نہیں ہوتا، ایک طرف طلوع ہونے سے پہلے دوسری طرف، غروب ہونے سے پہلے دوسری طرف طلوع ہو جاتا ہے۔ جب ہندو پاک پر اس کی حکومت ہے تو وہ یہی کہتا تھا کہ ہماری حکومت میں سورج طلوع نہیں ہوتا، تو اللہ پاک نے ان کو وہ غرق کیا کہ آج صرف انگلینڈ تک رہ گیا، بس یورپ بھی اس کے محتاج نہیں ہے۔ تو فرعون کا یہ خیال تھا کہ میری حکومت، یہ مولوی یہ کہاں تک جائیں گے، انہی کی قیادت کر کے قوم کی۔ حالانکہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بادشاہ خود جا رہا، نوکر بھیجے گا، چاکر بھیجے گا، فوج بھیجے گا، پولیس بھیجے گا، فلاں بھیجے گا، خود تو نہیں کوئی صدر وزیر اعظم پا کر دے گا، دوڑتے جائے گا، لیکن فرعون خود جا رہا تھا۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے ایسا ہونا تھا، خود جا رہا ہے، پکڑو ان کو۔ دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، فوج ہے، موسیٰ علیہ السلام بڑے مطمئن ہیں، پر ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی میرا میرے ساتھ ہے۔ یہ توحید ہے جب دل میں اتر جاتی ہے تو مولانا عالم طارق شہید رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ غیر کا ڈر دل میں لانا شرک سمجھتا ہوں۔ مخلوق کا ڈر اگر دل میں ہے تو خدا کو ماننے والا کہاں ہے؟ وہ جی یہ ہو جائے گا، وہ جی وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ تو دنیا میں بھی ان کی قیادت کرتے ہوئے ان کو تباہ کیا، جا کے خود بھی غرق ہوا، قوم کو بھی غرق کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یقدم قومہ یوم القیامہ، آگے ہوگا وہ قیادت کرتا ہوا اپنی قوم کے قیامت کے دن۔ آؤ چلو جہنم کی طرف، یہاں لے کے جا رہا تھا، آؤ چلو دریا میں غرق ہونے کے لیے، وہاں لے کے جا رہا تھا، آؤ چلو جہنم میں جلنے کے لیے۔ قیادت کر رہا ہوگا، آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت والے دن۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، پھر قوم کو لا کھڑا کرے گا جہنم کی آگ پر۔ قیادت کرتے ہوئے جو اس کے پیچھے جائیں گے تو فرعون بھی خود بھی جہنم کی آگ میں، اور ان کو بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور یہ گھاٹ ورد کہتے ہیں جہاں جانور پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے دیہاتوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں تو جانور چرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پانی ہے تو وہاں پانی پر آتے ہیں، اس کو ورد کہتے ہیں، گھاٹ کہتے ہیں۔ تو وہ گھاٹ جہاں پر وہ قوم کو لے کے آیا وہ بہت برا ہے جہاں ان کو لایا گیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اس دنیا میں بھی کوئی فرعون کا نام غیر لعنت کے نہیں لے گا۔ حتیٰ کہ آپ کافروں میں سے بھی، دہریہ میں سے بھی، یہودی عیسائیوں میں سے بھی، ہندو سکھوں میں سے بھی کوئی ایک آدمی نہیں دکھائیں گے جس کا نام فرعون ہو، ایک بھی نہیں ملے گا۔ سب کے دل میں اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی، اس لیے اس کے پیچھے لعنت ہے۔ فرمایا دنیا میں بھی اس کے پیچھے لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بھی اس کے پیچھے لعنت۔ اور پھر اللہ نے عجیب فرمایا ان کے کرتوت جو ایسے تھے، یہ لعنت کا ہار بطور انعام کے اس کی گردن میں ڈالا گیا۔ جیسے ماشاءاللہ کوئی اگر ایسا مجرم بن جاتا ہے تو پھر جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال کے محلے میں پھرا دیتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھو۔ کوئی اگر بچہ شرارت کرے اس کو بھی انعام پہ دیتے ہیں استاد سے۔ تو یہ جو انعام ملتا ہے اپنے عمل کے لحاظ سے، کسی کو جوتوں کا اور کسی کو لوٹوں کا۔ تو فرعون اور فرعون کی قوم کے بارے میں کہا گیا یہ لعنت ان کو ان کی بدعمالیوں کے بدلے میں بطور انعام کے گویا دی گئی ہے۔ بئس الرفد المرفود، برا ہے یہ انعام جو ان کو دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی